تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائیں گے کہ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں آتا ہے، یعنی خود بخود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے دن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں بڑے خوف اور عبرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، قیامت کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس دن کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہوگا۔ یہ سور کیسا ہوگا؟ اس دن کیا کچھ ہوگا؟ آئیے آج ہم اس اہم موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کی زندگی میں یہ ایک اہم تبدیلی آ سکتی ہے۔ قیامت سے 40 سال یا کچھ ماہ یا ہفتہ پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور یعنی خاص قسم کا نرسنگا پہلی مرتبہ پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر دہشت ناک اور خوفناک ہوگی کہ تمام جاندار چیزیں جیسا کہ انسان، چرند، پرند، زمین کے اوپر رہنے والے اور اندر رہنے والے اس غورناک دہشت اور خوف سے کانپنے لگے گے۔ بدن پر لرزہ اور کپکپی، چہروں کے رنگ زرد، دلوں کی حرکت انتہائی تیز ہونی شروع ہو جائے گی، آنکھیں اندر کو بیٹھ جائیں گی اور اسی حالت پر سب کو موت آ جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جس دن ہلے گی ہلنے والی، پیچھے آئے گی اس کے ایک چیز، دل اس زور سے کانپتے ہوں گے اور آنکھیں خوف زدہ ہوں گی۔ زمین پر اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ تمام روئے زمین پر کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی درخت اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ زمین کی بلندیاں اور پستیاں، نشیب اور فراز سب ایک سا اور برابر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، آسمان پھٹ کر بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا۔ سورج اور چاند ستارے ٹوٹ کر گدلے اور بے نور ہو جائیں گے۔ دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی۔ انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے ہوں گے۔ غرض یہ کہ آسمان زمین میں ایسا تغیر و تبدل آئے جو اس سے پہلے کبھی خیال میں بھی نہ ہو، اور موجودہ تمام نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی درخت، نہ یہ چشمے، نہ کوئی بسنے والا۔ اس کے بعد عرش الہی سے ایک خاص بارش ہوگی جس کے پانی کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس پر وہ پانی پہنچ جائے گا اس کو سرسبز اور زندہ ہونے کے قابل کر دے گا۔ پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ پھر سور پھونکو۔ چنانچہ اس دفعہ کی آواز میں یہ تاثیر ہوگی کہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور اب کی دنیا نئے ڈھنگ پر پیدا ہوگی۔ بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ اختیار ہے، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اسرافیل علیہ السلام ہے، وہی سور ہے، وہی آواز۔ پہلی مرتبہ تباہی ہی تباہی، دوسری مرتبہ آبادی ہی آبادی۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اب جن لوگوں نے گزری ہوئی مردار دنیا میں خدا کی اطاعت اور نفس کی مخالفت کی ہوگی، وہ اس حادثے میں آرام اور چین کے ساتھ بغیر کسی خطرہ اور خوف کے خوشیاں کرتے ہوئے سرخرو ہو کر اٹھیں گے۔ اس روز بہت سے چہرے بارونق اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے راضی خوشی ہوں گے، اور جن لوگوں نے اس مردار دنیا میں نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشات پر عمل کیا وہ خوف زدہ ہوں گے۔ چہرے پر ہوائیاں اور دہشت کے آثار ہوں گے، ان کی آنکھیں بے رونق، تاریک اور پھٹی ہوں گی۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہتے ہوئے اٹھیں گے، یعنی ہائے افسوس، ہم کو کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہ سے۔ جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو ان سب آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ جتھے اور لائنیں کر دی جائیں گی۔ یہودیوں کی ایک لائن، نصارہ کی ایک لائن، مشرکین کی ایک لائن، مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا،
اور پھر ہر پیغمبر کی جماعت میں نیک لوگوں کو ایک جگہ اور بد لوگوں کو ایک جگہ، نمازیوں، روزہ داروں کو علیحدہ علیحدہ، حرام کاروں کو جدا، شرابیوں کو جدا، چوروں کو الگ، ڈاکوؤں کو الگ۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے لوگ جدا جدا لائنوں میں ترتیب دے کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور اسی ترتیب و انتظام کے ساتھ اللہ کی پولیس یعنی فرشتے خدا کی عدالت میں پیش کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ اس کے بعد آسمان کھولا جائے گا تاکہ فرشتے انسانوں کے روز نامچے یعنی اعمال نامے لے کر وہاں سے اتریں اور ظاہر ہوں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور یہ آسمان کی دراڑیں ہی جنت کے راستے بن جائیں گی۔ علماء نے آسمان کے پھٹنے کا یہ سبب لکھا کہ عرش الہی پر خدا تعالیٰ خاص تجلی ڈال دیں گے، جس کے باعث وہ نیچے کو سرکے گا اور اس کے صدمے اور ٹکر سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ فرشتے ان اعمال ناموں کو لوگوں کے حوالے کریں گے جنہوں نے مردہ دنیا میں یہ اعمال کیے تھے، اور ان اعمال ناموں کے حوالے کرنے کی یہ ترتیب ہوگی کہ فرما برداروں کو داہنی طرف سے دیں گے اور نافرمانوں کو بائیں طرف سے۔ پھر جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہے گا، لو پڑھو میری کتاب جس میں میری سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ میں دل سے یقین رکھتا تھا کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہوگا، اس لیے دنیا میں اپنے نفس کا تابعدار نہ تھا بلکہ خدا کی فرما برداری کا خیال رکھتا تھا۔ بس ایسا ہی شخص پسندیدہ عیش و آرام میں ہوگا، اور اسی پر بس نہیں کریں گے بلکہ اونچے مرتبے والی جنت میں داخل ہوگا، جس کے مکانات عمدہ فرش، نفیس برتن، سونے چاندی کے ہوں گے، اور وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، فوارے ابلتے ہوں گے، درخت سرسبز ہرے بھرے پھلوں سے اس قدر لدے ہوئے ہوں گے کہ ان کی ٹہنیاں نیچے جھک جائیں گی، اس طور سے کہ جس پھل کی طرف جنتی اشارہ کرے گا اس پھل کا درخت اپنی ٹہنی پھل سے لدی ہوئی اس کے پاس لے آئے گا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ کھاؤ اور پیو خوب مزے لے کر، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے گزشتہ ایام میں یعنی مردہ دنیا میں اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اصل مالک کی اطاعت کی تھی۔ وہ لوگ جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ انتہائی حسرت کے ساتھ کہیں گے، اے کاش یہ اعمال نامے ہم کو نہ ملتے اور ہم کو خبر نہ ہوتی کہ ہمارا کیا کچھ حساب ہے، کیونکہ اعمال نامے دیکھ کر ان لوگوں کو بدعمالیاں یاد آئیں گی اور اس سے ان کی روح کو صدمہ پہنچے گا، تو یہ حسرت کے ساتھ کہیں گے، اے کاش دنیا کی موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی اور میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا جو اس عذاب میں مبتلا ہوتا۔ ہائے افسوس کچھ کام نہ آیا میرا مال۔ ناظرین، بعض بے حیا پھر بھی صاف انکار کر بیٹھیں گے کہ یہ ہمارے اعمال نہیں، تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائیں گے کہ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں آتا ہے، یعنی خود بخود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں کو بولنے کی طاقت دے کر ہمارے خلاف ہمارے ہی ہاتھ پاؤں کو گواہی میں پیش کریں گے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، ہے اس کی مقدار 50,000 سال، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے حساب و کتاب سے 7 سے 8 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے، اور پھر اصحاب الیمین پرہیزگار فرما برداروں کو خطاب ہوگا، اے چین اور آرام پانے والے نفس، تو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں چل، اس طرح سے کہ تو اپنے مولا سے خوش ہو اور مولا تجھ سے راضی ہوا، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ لوگ جنت میں جانے کے لیے چلیں گے، اس وقت جنت تو ان کو نظر آئے گی لیکن وہاں پر جانے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ تب یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، جنت کا راستہ کھلوا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ غرض یہ کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل قائم کیا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، اس پر سے ان کو گزرنا ہوگا، اور اس وقت پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو وہاں سے لے کر گزریں گے، اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی بھی دم نہیں مارے گا، یعنی کوئی بھی بول نہ سکے گا، اور رسولوں کی زبانوں پر صرف یہی کلمہ ہوگا،
اللہم سلم سلم، الہی ان کو سلامتی سے گزار، اے اللہ تو ہی بیڑا پار لگانے والا اور تو ہی پار اتارے گا۔ پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اپنے اپنے اعمال اور درجے کے موافق اس پل کو اس طرح عبور کریں گے، بعض تو پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کو پار کر لیں گے اور بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض لوگ ہوا کی طرح ذرا سی دیر میں یہاں سے پار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ مسلمان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا گرتے پڑتے 7000 سال میں اس پل کو پار کرے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کی حقیقی مسافت 3000 سال کی ہے، 1000 سال کی چڑھائی، 1000 سال کی اترائی اور 1000 سال کی ہی اس کی چوٹی یعنی ہموار حصہ ہے۔ غرض یہ کہ وہ اس قدر خطرناک مقام ہوگا کہ نبی بھی وہاں اللہم سلم سلم کہتے ہوں گے، اور یہ لوگ وہاں سے گزر کر گروہ در گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں، اور جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے انتظار میں پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ اس کے اندر داخل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگے۔ تو وہاں کے محافظ فرشتے جو ان کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوں گے ان کو اسلامی سلامی دیں گے، یعنی السلام علیکم کہیں گے اور خوش آمدید کہہ کر کہیں گے کہ تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، امید ہے آپ کو یہ معلومات بہت پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔